رزق زمین کے اوپر نہیں ہے. سمجھے؟ مولانا جمشید صاحب ایک مرتبہ کافی بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے. جی یہ اپنا جو قحط آیا ہوا ہے، یہ پریشانی، یہ کیا کریں، اس کا کیا کیا جائے. کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. جی سمجھ آئی نا، یعنی دنیاوی لائن کی. مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے سب ہی بے وقوف ہو، سارے کے سارے ہی بے وقوف ہو. رزق آسمانوں میں، تم زمین میں بیٹھے فیصلے کرتے ہو. کیا کریں کیا کریں بھائی. رزق کا دروازہ 7ویں آسمان سے اوپر کھلا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہر شخص کے لیے اس کی نیت کے مطابق، اس کے اخراجات کے مطابق، اس کے گھر کے افراد کے مطابق رزق اترتا رہتا ہے. آدمی ایک ہوتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. شادی ہو جاتی ہے، 2 ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کو بڑا ویسے نہیں رکھتا، ڈبل کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے. اس کا بھی رزق، بیوی کا بھی رزق آ گیا. سمجھ آئی؟ 3 ہو جاتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، 2-3 بچے ہو جاتے ہیں، 5-7 افراد ہو جاتے ہیں، اللہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، رزق زیادہ ہو جاتا ہے. تو بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام ہے اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لے کے آنا، ان کی نماز کی فکر کرنا. سمجھ آئی؟ یہ ہے بندے کا کام. اور اپنے بچوں کی فکر کرنا، کیسے وہ نمازی بن جائیں، کیسے دین پر آ جائیں، کیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ان کی آخرت سنور جائے. آخرت سنور جائے. دنیا کی زندگی تو انسان کی گزر جاتی، کس کی نہیں گزرتی، مصیبتوں میں بھی گزر جاتی. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، آخرت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے. اور اس آخرت کو ہم نہیں سوچتے، اپنے بچوں کی آخرت کو نہیں سوچتے. میرے بچے ہیں، کیسے قرآن پاک پڑھنے میں لگ جائیں. قرآن پاک پڑھ. ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے چلی جائے، جو جنت میں جا رہے ہوں گے. کہے گی اے اللہ، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے. کبھی انہوں نے مجھے دین کی بات بتائی کوئی نہیں، کبھی انہوں نے مجھے دین کے بارے میں پوچھے ہی کوئی نہیں. ایک کام کے بارے میں پوچھتے تھے، کپڑے کیوں نہیں استری ہوئے، گھر میں جھاڑو نہیں دیا، کپڑے، ہاں جی، ناشتہ کیوں نہیں تیار ہوا ٹائم پہ. لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. کیوں نہیں نماز پڑھ؟ نماز پڑھا کرو، نماز کامیابی لاتی ہے. کبھی نہیں پوچھا. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. 40 گھر سامنے، 40 پیچھے، 40 دائیں اور 40 بائیں. آپ بتائیں کہ جس گھر کے اندر وہ بے نمازی بیٹھا، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اس گھر میں کہاں سے برکت آئے گی؟ اور جس گھر کے اندر 10 میں سے 9 آدمی بے نمازی بیٹھے ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ آج ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں پتہ نہیں جادو ہے کہ ٹونا ہے کہ پتہ نہیں نظر ہے کہ جن ہے. کچھ بھی نہیں. یقین مانو کچھ بھی نہیں. بس میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں. صرف نماز نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں شام تک بس سارا دن یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ ہی ہڑپ کر جاؤ. کوئی تھوڑا سا وقت اللہ کے قرآن کے لیے، کوئی تھوڑا سا وقت اللہ کا ذکر بھی، کوئی تھوڑا سا وقت اپنی آخرت کے لیے، کوئی گھر والوں کو بھی آخرت مرنا بندہ یاد کرائے. صحابہ کرام کے گھروں میں آخرت کے تذکرے ہوتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنت کے، جہنم کے، مرنے کے تذکرے ہوتے تھے. آج ہمارے گھروں میں وہ تذکرے نہیں ہیں. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، آج یہ صرف نحوست ہے. اس کی وجہ سے، اور بے دینی سب سے بڑی نحوست ہے. قرآن پاک کی تلاوت جہاں نہیں نہ ہوتی، حدیث پاک میں آتا ہے وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں، بے برکتی نازل ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ برکت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور سکینہ نازل ہوتی ہے. تو جہاں پہ یہ ایسے ہوتا ہے گھروں میں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا، وہ دیکھو کتنا روشن ستارہ ہے، وہ کتنا، وہ اس سے بھی زیادہ روشن. بھائی یہ آسمانی مخلوق فرشتے ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں، وہ گھر کتنا چمکدار ہے. وہ کیسے چمکدار؟ اس میں گھر کی قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی اور دوستوں جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق